السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت قاسم سلیمانی افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ محمد واصل رحمۃ اللہ علیہ عرف چھوٹے بابا صاحب کے درگاہ کی زیارت کریں گے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور آپ کی مشہور کرامت کا بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین، حضرت شیخ محمد واصل رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک پیدائش ہجری 1007 بمطابق 1587 سوموار کے دن لاہور شہر میں ہوئی تھی۔ آپ کو چھوٹے بابا صاحب کا خطاب ملا تھا۔ حضرت شیخ محمد قاسم سلیمانی کے سب سے چھوٹے اور سب سے پیارے و چہتے صاحبزادے تھے۔ پرورش اور تعلیم و تربیت اپنے بڑے بھائی حضرت شیخ محمد کبیر بالا پیر صاحب کی سرپرستی میں ہوئی تھی۔ اپنے والد بزرگوار کی وصال کے وقت آپ کی عمر صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے سارے علوم و فنون اور روحانی تعلیمات حاصل کر لیا تو اپنے برادر عزیز بڑے بھائی کے مرید ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تو آپ کے بڑے بھائی حضرت بالا پیر صاحب نے آپ کو اپنے والد محترم کے عالیشان آستانہ کے خلیفہ و سجادہ نشین مقرر کر کے شاہ آباد قنوج سے چنار شریف بھیج دیا۔ آپ چنار شریف تشریف لا کر والد بزرگوار کی آگوش لطف عنایت میں رہ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے اور عالی مرتبت اور ولی کامل کا درجہ حاصل کر لیا۔ اپنے آباء و اجداد کے نام کو خوب روشن کیا۔ آپ کی عظمت و بزرگی سے متاثر ہو کر شاہ آباد قنوج کے نواب و جاگیردار نواب بہادر خان صاحب نے آپ کو چنار شریف سے شاہجہاں پور بڑے شان و شوکت اور عزت کے ساتھ بلایا۔ اسی وقت نواب صاحب نے شاہجہاں پور آباد کیا تھا اور وہ خود ماہ اہل و عیال وہیں آباد ہو گیا تھا۔ نواب صاحب نے اپنی چھوٹی صاحبزادی مسمات بی بی خدیجہ بیگم کی شادی مبارک چھوٹے بابا صاحب کے ساتھ کر دی۔ آپ 12 موضوعوں گاؤں کی جاگیریں جیسے داؤد پور، بجلی پور، محلہ ککرا کھورد وغیرہ جہیز میں عطا کیا۔ چھوٹے بابا صاحب محلہ ککرا کھورد میں اپنا ذاتی عالیشان مکان تعمیر کرا کر رہنے لگے۔ بی بی خدیجہ بیگم کے پاک بطن سے ایک پیارا اور لاڈلا بیٹا حضرت شیخ محمد افضل صاحب اور ایک خوبصورت پیاری سی بیٹی بادشاہ بیگم پیدا ہوئی۔ حضرت شیخ افضل صاحب کو لوگ شیخ اٹل کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ شیخ اٹل کے نام سے ہی آپ مشہور ہوئے۔ یہ بچپن سے ہی انوکھے کرامات دکھلاتے تھے۔ وہ بہت ضدی اور جلالی تھے اور شکل و صورت میں بہت ہی حسین و خوبصورت تھے۔ عین جوانی کی حالت میں شادی سے پہلے ہی اچانک وصال کر گئے۔ آپ کا وصال شاہجہاں پور ہی میں ہوا تھا۔ اپنے والد محترم کے داہنی جانب میں چھوٹے آستانہ میں آرام فرما ہیں۔ چھوٹے بابا صاحب کو اپنے لخت جگر نیک اختر بیٹے شیخ محمد افضل صاحب کی وفات کا بہت زیادہ صدمہ لگا۔ آپ نے اپنے چہتے صاحبزادے شیخ محمد افضل کا بہت عالیشان آستانہ تعمیر کروایا، جس کو چھوٹا روضہ شریف بھی کہتے ہیں۔ اسی روضہ شریف میں ہی خود آرام فرمانے کے لیے چھوٹے بابا صاحب نے اپنا آرام گاہ بھی پہلے ہی تعمیر کروایا۔ چھوٹے بابا صاحب کا آستانہ بہت ہی عالیشان اور فن تعمیر کا ایک انوکھا نمونہ ہے۔ اس کے چاروں طرف خوبصورت پتھروں کے عجیب و غریب جالیاں لگی ہوئی ہے۔ آپ نے ہی بڑے بابا صاحب کے آستانہ مبارکہ تک جانے کے لیے ایک عالیشان گیٹ کی تعمیر کروائی، جس کو نقاشی دروازہ کہتے ہیں۔ یہ فن تعمیر کا بے مثال نمونہ ہے۔ حضرت شیخ محمد واصل رحمۃ اللہ علیہ عرف چھوٹے بابا صاحب سے بے شمار کرامتوں کا صدور بھی ہوا۔ آپ کی ایک کرامت بڑی مشہور ہے کہ درگاہ شریف کے سامنے دکھن طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو نول بیر پہاڑی کے نام سے مشہور ہے۔ اسے تیندروا پہاڑی بھی کہتے ہیں۔ اس پہاڑی پر ایک بہت پہنچے ہوئے اہل ذات کے ہندو سنت فقیر رہا کرتے تھے۔ ان کا مشہور نام بابا نول بیر تھا۔ ایک دن اس کے دماغ میں بطور مذاق یہ بات آ گئی کہ درگاہ شریف میں چھوٹے بابا صاحب کی بڑی شہرت اور ان کی بزرگی و عظمت کا صحرا چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ چل کر چھوٹے بابا صاحب یعنی شیخ محمد واصل کی بزرگی کا امتحان لیا جائے۔ آزمائش کی غرض سے دل میں 3 سوالات لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلا سوال یہ کہ میں نے جو چیز کبھی نہ دیکھی ہے دیکھوں۔ دوسرا سوال جو چیز میں نے کبھی نہ کھائی ہو کھاؤں، اور تیسرا سوال یہ کہ جو بات میں نے کبھی نہ کہی ہو کہوں۔ نول پیر بابا صاحب خانقاہ کے سامنے پہنچے تو چھوٹے بابا صاحب سے آمنا سامنا ہو گیا۔ دعا و سلام پیش کیا
آپ نے سلام کا جواب دے کر فوراً ہی فرمایا، کہیے سنت جی کون سی چیز کھانے کی خواہش ہے؟ نولبیر بابا نے جواب دیا، حضور میں ہندو ہوں، صرف کھووا ہی کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، سامنے اس حجرہ میں چلے جائیے، جتنا جی چاہے کھا لیجئے۔ جب سنت جی حجرہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل سے ہرن آ کر کھویا بنا رہا ہے۔ ہرن ایک ٹانگ اٹھائے ہوئے ہے، تھن سے دودھ اپنے آپ گر رہا ہے اور کھویا بنتا جا رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب نظارہ دیکھ کر نول پیر بابا حیرت زدہ اور بہت متاثر ہوئے۔ ڈرتے ڈرتے خواہش کے مطابق کھووا کھایا اور باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر بابا نولبیر صاحب نے چھوٹے بابا صاحب سے سر جھکا کر عرض کیا، حضور میرے 2 سوالات کے جوابات مل گئے ہیں، یعنی ہرن کا اس طرح دودھ گرنا آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہرن کے دودھ کا کھویا کسی نے کھایا ہوگا۔ اب میرے دل میں ایک ہی سوال رہ گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ چھوٹے بابا صاحب نے روکتے ہوئے فرمایا کہ سنت جی آپ کے دل میں مسلمان ہونے کی تمنا ہے، یہ بات آپ نے آج تک کسی سے نہ کہی ہے اور نہ زندگی بھر کبھی کسی سے کہیں گے۔ اس طرح بغیر بتائے دل کی بات سبوں کے سامنے پیش کر دینا۔ نولبیر بابا حیران و پریشان آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو تھام لیا اور فرمایا، مہاتما جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں اس ناچیز کو شرمندہ کر رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ نولبیر بابا پر ایک دیوانگی سی طاری ہو گئی اور وارفتگی کی حالت میں سیکھنے لگے کہ مجھے اپنی شاگردی میں شامل کر لیجئے، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ اور پھر نہا دھو کر پاک و صاف ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد چھوٹے بابا صاحب کی صحبت اور درگاہ شریف ہی میں اپنا سارا وقت گزارنے لگے۔ حضرت شیخ محمد واصل رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 19 سوال عید کے چاند میں ہجری 1080 بمطابق سن 1660 کو 73 سال کی عمر میں شاہجہاں پور میں ہوا۔ وہاں سے آپ کی لاش مبارک بذریعہ کشتی لا کر چنار درگاہ شریف میں دفنائی گئی۔ آپ کا عرس مبارک 19 سوال کو ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ بعد نماز مغرب غسل، بعد نماز فجر قرآن خوانی و چادر پوشی ہوتی ہے۔ ان 3 مزار شریف میں بیچ کی مزار شیخ محمد واصل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور داہنی جانب کی مزار شیخ محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اور بائیں جانب کی مزار شیخ حکیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو شیخ محمد واصل رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔